ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز اے مسلمانوں بحر غفلت پہ تیری ہستی نہیں بحر غفلت پہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں حاضرین اکرام اور حضرت احتشام آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس میں نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنے امت کو اس کو پیش نہ کیا ہو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا حکم ہوا ہے اقیموا الصلاۃ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ کوئی امت کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہو مسلمان بھائیوں نماز کو اللہ نے دین کے لے کسوٹی بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے کون شقی ہے کون مسلمان ہے کون شیطان ہے لوگ تو آج اس کو ولی مانتے ہیں جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے لوگوں کی نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامات ہوتا ہے لوگ تو اس کو پیر مانتے ہیں جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے لوگ تو اس کو اللہ والا مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے لوگوں میں بتاتا ہوں کہ ولی کی پہچان کیا ہے آؤ میں بتاؤں گا پیر کس کو بناؤ گے کتب کس کو مانو گے ابدال کون ہوتا ہے امام کیسا ہوتا ہے یہ سکوٹی جس کو آخر الزمان شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر لائے ہیں اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے پیر بھی بن سکتا ہے قطب ابدال بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جبہ کبہ پہننا اور ڈالے رکھنا کچھ کام کا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا حضور اکرم نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ ترجمہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے اولاد کی تربیت کرنے والوں اور تم بھی نبی کا فرمان سنتے جاؤ صادق المصدوق رحمت للعالمین نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ترک الصلاۃ کی صورت میں اس کی پٹائی کی جائے امام سلیمان خطابی جو کہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہیں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر بچہ اس حال میں بالغ ہو وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے آج کے دور میں پہلے تو بچے کو پیار پیار میں بگاڑ دیتے ہیں بعد میں شکایت کرتے پھرتے ہیں نمازی بنو اور اپنے متعلقین کی نماز کو طرف بلاؤ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے
کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا کہ آخر کیا ہو گیا۔ اس عورت نے کہا مجھ سے زبردست گناہ ہو گیا، آپ اللہ سے دعا فرما دے تاکہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے، تاکہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کیا گناہ ہوا۔ عورت نے بتلایا اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، پھر لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا کم بخت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو، اس کے گناہ کی نحوست سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت نہایت ہی دل بستہ اور مایوس من التوبہ ہو کر چلی گئی۔ ادھر وہ آسمان اور زمینوں کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت جبریل کو موسیٰ کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت جبریل نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ خبردار موسیٰ، تم نے ہماری گنہگار بندی کو واپس کیسے کر دیا؟ تم نے اس سے یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے؟ کیا تم زنا سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں سمجھتے ہو؟ اے موسیٰ یاد رکھو زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ اندازہ کرو کتنا سخت گناہ ہوگا نماز کے ترک کرنے کا۔ اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ اللہم حفظنا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ ترجمہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اس حدیث کے تحت حضرت ابراہیم نقی، عبداللہ ابن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت اسحاق فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا۔ امام مالک، امام شافعی اور امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی گردن پر تلوار مار کر قتل کر دیا جائے۔ ایک جگہ محسن انسانت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب کوئی نبی کا امتی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جب کوئی شخص نماز کو ترک کرتا ہے وہ نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر گیا، زمین نے اس کو پی لیا، جیسا کہ زمین کی خاصیت ہے۔ لوگوں بڑھیا کی ایمانی فراست دیکھو، کتنی عدل و انصاف والی حکومت ہوگی کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی لیا کرتے تھے۔ بڑھیا اپنا مقدمہ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور زمین کے تیل چوس لینے کی شکایت کی۔ حضرت عمر نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا اور بڑھیا سے کہا اے بوڑھی اماں اس کو لے جاؤ اور جہاں تمہارا تیل گرا ہے وہاں اس کاغذ کو رکھ دو۔ بڑھیا گئی اور اس کو وہاں رکھا، جو ہی وہ کاغذ وہاں پر رکھا گیا فوراً زمین لرز گئی اور کانپنے لگی اور تیل اگل دیا۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا، وہ کاغذ کھول کر دیکھا، اس پر لکھا تھا اے زمین یا تو بوڑھی اماں کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کروں گا۔ میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔